عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور گویا دل جاتے ہیں جو اس کے آنکھوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے ان کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے پارے ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دل جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسے کوئی چیز نہیں جو پانی کے ساتھ نکل جائے۔ بعض شارحین حدیث نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلماتی اثر اور اس کی نحوست کے لیے پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنے کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلمت ہے اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہے، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دل جاتی اور زائل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان اور منہ بھی ہے اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضائے وضو کا استیعاب نہیں فرمایا، بطور تمثیل کے صرف آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے پانی کے ساتھ زبان اور دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دل جانے اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔ نیک اعمال کی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے دبوں کو دور ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد مذکور ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں خاص اعمال حسنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل حق اہل سنہ اس کے قائل ہے کہ اعمال حسنہ سے صرف چھوٹے گناہوں ہی کی معافی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے معمولی برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے رفع کریں گے۔
الغرض حدیث میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد چھوٹے گناہ ہی میں بڑے گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے۔ وضو گناہوں کی صفائی اور معافی کا ذکر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل اور ناپاکی والی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کے ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ وضو کے فضائل و برکات جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت بہیمیت سے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں تو اپنے باطن میں وہ ایک گناہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوس کرتے ہیں اور اصل ناپاکی کی یہی کیفیت ہے اور شریعت اسلامی نے اسی کے ازالہ کے لیے وضو مقرر فرمایا ہے۔ وضو کے لفظی معنی صفائی ستھرائی کے ہے اور شریعت کی زبان میں چہرہ دھونا، ہاتھ دونوں، قدم دھونے اور چوتھائی سر کا مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وضو سے گناہ دلتے تو عجب نہیں کہ انشراح اور نور جو وضو کے بعد ہر مومن کو محسوس ہوتا ہے یہ اسی کا اثر ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی غسل یا وضو کرتا ہے تو باطن میں ایک ایسا انشراح اور شکفتگی پاتا ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ایک دن ایسا کر لو کہ پانچوں نمازوں میں تازہ وضو کر کے پڑھو اور ایک دن ایسا ہو کہ ایک وضو سے سب نمازیں پڑھے ہو تو پہلے دن میں زیادہ نور انشراح اور شکفتگی پاؤں گے اور دوسرے دن ایک قسم کی تنگی اور نور کی کمی محسوس کریں گے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔